مگر میں نے بھی اس کا معنی کئی جگہوں پر کیا. وہاں انگلینڈ میں بھی 2-4 تقریبات میں یہی معنی میں نے سنایا جو بابا کو سنا رہا ہوں کہ لباس کا ذکر کیوں کیا اور کوئی ذکر نہیں. پہلی بات تو یہ ذہن میں آتی ہے کہ لباس اس لیے فرمایا کہ لباس بندے کی زینت ہے، بندے کا حسن ہے. چاہے جائے بندہ ننگا ہو، بڑے نہ ہو، چاہے جائے اس نے اچھا لباس پہنا ہو، اس کا چونکہ لباس حسن ہے، زینت ہے. اسی طرح عورت مرد کے لیے زینت ہے اور مرد عورت کے لیے زینت ہے. اگر مرد ہے اور اس کی بیوی نہیں ہے تو حالات پریشانی ہے. لوگوں کی نگاہیں اس کی عمل پر اٹھتی رہتی ہیں. اگر بیوی کا شوہر نہیں ہے، وہ کتنی پاکیزہ ہو، اسے خطرات ہی رہتے ہیں. لوگوں کی نگاہیں اس پر اٹھتی ہیں کیونکہ اس کا لباس اتر گیا ہے. بیوی مر گئی تو مرد کا لباس ختم ہوا، مرد مر گیا تو بیوی کا لباس ختم ہوا. کیونکہ یہ عزت ہے اس لیے ایک دوسرے کی عزت ہے، اس لیے فرمایا. اور دوسری بات یہ سمجھ آتی ہے کہ لباس قرآن مقدس نے کیوں فرمایا. میرا لباس میری عیبوں کو ڈھانپتا ہے. میرے زخم ہیں، پھوڑے ہیں. کرتا پہن لیا تو کسی کو کیا پتا کہ میرے جسم پر زخم کتنے ہیں، پھوڑے کتنے ہیں، پھنسیاں کتنی ہیں. لباس میرے جرموں کو، میری بیماریوں کو، میرے نقائص کو ڈھانپتا ہے. لباس اس لیے فرمایا کہ مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے عیوب کو ڈھانپے، پردہ ڈالے، اور بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے جرموں پر پردے ڈالے، عیب ڈھانپے. ایسا نہ ہو کہ میاں جو ہے عورت سے غلطی ہو گئی ہے بیوی سے تو میاں اس کا گڈا باندھے، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے. اگر شوہر سے غلطی ہو گئی ہے تو بیوی اپنے میکے اپنے خاندان میں اس کے لیے مصیبت بن جائے. نہیں، قرآن مقدس یہ فلسفہ بیان کرتا ہے کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کی عیب ڈھانپنے چاہیے. جب لباس جو ہے جیسے لباس عیب ڈھانپتا ہے، اسے بھی عیب ڈھانپنے چاہیے. اور پھر لباس کا فائدہ یہ ہے کہ گرمی اور سردی سے بچاتا ہے، سردی سے موٹا لباس بچاتا ہے. عورت مرد کو چاہیے کہ ایک دوسرے پر مصیبت آئے تو وہ ایک دوسرے کی مصیبت کے ساتھی ہوں، دکھ سکھ کے ساتھی ہوں. اس لیے تیسری بات لباس کا ذکر فرما دیا، ہن لباس لکم انتم لباس لہن. چوتھی بات جو لباس کا بیان کرنے کا فرمایا گیا یہ کیوں ہے؟ اس لیے لباس میرے اور آپ ہم پہنتے ہیں، لباس میلا ہو جاتا ہے، داغ لگ جاتے ہیں. تو کیا میں اور آپ وہ کرتا، وہ لباس سلوار جسے داغ لگ گیا، کیچڑ پڑ گیا، خراب ہو گیا، وہ پھینک دیتے ہیں؟ نہیں، اسے دھو لیتے ہیں، اسے دھو لیتے ہیں. اسے پھینکتے نہیں ہیں، دھو لیتے ہیں. میرے کرتے پر داغ لگا، میں نے کو دھو لیا. مرد عورت کو چاہیے کہ اگر کوئی داغ لگ گیا ہے تو وہ دھو لیں. مرد اپنے داغ کو دھو لے، عورت اپنے داغ کو، بیوی اپنے داغ کو دھو لے. یہ دونوں داغوں کو دھو لیں. اب کئی صورتیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ داغ اتنے سخت ہیں، میرے کرتے پر داغ اتنا گہرا لگا ہے کہ میں اسے صابن لگایا ہے، سرف لگایا ہے، وہ صاف نہیں ہوا، تو پھر کسی توبی کو دے دینا چاہیے. جلاؤ نہ کرتے کو پھینک نہ دو، توبی کے سپرد کر دو. توبی کے پاس ایسا سامان ہوتا ہے کہ وہ کتنا سخت داغ ہو وہ اتر جاتا ہے. اگر میاں بیوی خود اکٹھے ہو کر اپنے داغوں کو دھو لیں تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. محلے میں بات ہے، خاندان میں بات ہے، اجزاء میں بات ہے، قریبی رشتہ داروں میں عظمت ہے کہ انہوں نے اپنی مصالحت کر لی ہے. اگر یہ دونوں مل کر نہیں دھو سکتے تو پھر توبی کو دے دیں. اب توبی کہاں سے لائے؟ کون توبی ہوگا؟ توبی ان کے دونوں کے گھروں سے، دونوں کے ماں باپ یہ توبی ہوں گے، دونوں کے بھائی توبی ہوں گے، دونوں کے رشتے دار توبی ہوں گے. وہ اکٹھے بیٹھ کر سر جوڑ کر وہ فیصلہ کریں کہ اس کا حل کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، اور وہی بہترین توبی ہوں گے. اور بڑی امید ہے کہ جب خاندان کے دونوں خاندانوں کے اچھے آدمی سر جوڑ کر بیٹھیں گے تو یہ داغ وہ دھو دیں گے اور آبادی پھر گھر کی ٹھیک رہ جائے گی. اما آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو
اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کا شوق ہے، اور جناب عبداللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زیارت کروانا چاہتی ہیں کہ چلو بیٹے تمہارے بابا کی قبر پر تمہیں لے چلو۔ سفر میں ام ایمن ساتھ ہے، پہنچے ہیں مدینہ منورہ میں راستہ سے، ابوا کے راستہ سے، نابغہ میں جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی قبر۔ میں نے بارہا جب بھی حاضر ہوا وہاں سلام کے لیے گیا، بڑا عرصہ ہو گیا مگر اب تو نہیں رہا۔ کچھ لوگ وہاں کے باسی مجھے دیکھ کر یہ دعا مانگتے دیکھ کر ہنستے تھے کہ یہ کیا ہے، عبداللہ پر دعا مانگ رہا ہے، معاذ اللہ وہ تو کفر کی حالت میں گیا تھا، اس کے لیے دعا کہے گی۔ مگر میں اس بات کا قائل ہوں، رہا ہوں، اور جمہور محدثین اس کے قائل ہیں کہ جناب عبداللہ اور جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ کفر میں نہیں تھے، انہوں نے کوئی شرک نہیں کیا، کبھی کفر نہیں کیا۔ اور ایک ہی دلیل بڑی ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا عالم، کوئی بڑے سے بڑا جو اس سے اختلاف کرے کہ جی وہ تو اسلام سے پہلے چلے گئے تھے لہذا ان کے بارے میں دعا کا کیا مانا، تو وہ کوئی ایک دلیل دکھا دے کہ جناب عبداللہ نے یا جناب آمنہ نے، حضور کے والد نے یا ماں نے کبھی کسی بت خانے میں جا کر کسی بت کو سجدہ کیا ہے یا سلام کیا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے، قیامت تو آ جائے گی۔ مگر اس کے لیے کوئی دلیل، تاریخ کی دلیل، کسی کتاب کی دلیل، مصدقہ دلیل کہ انہوں نے کبھی کسی بت خانے میں قدم رکھا ہو یا سلام کیا ہو، اس وقت کے لیے یہی توحید تھی کہ بتوں کو پرستش نہ کی جائے، بتوں کا سجدہ نہ کرنا توحید کی دلیل تھی۔ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ میرا تو عقیدہ اب بھی ہے، پہلے بھی تھا، وہاں جاتا تھا، سلام کرتا تھا، حضور سے عرض کرتا تھا کہ حضور، انہیں حضور سیدنا عبداللہ سے عرض تھا کہ میں حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، آپ کے صاحبزادے ہیں، ذرا توجہ فرمائیں، میری سفارش تو کر دیں۔ اور حضور سے کہا کرتے کہ حضور میں آپ کے بابا جی کے پاس سلام کے لیے جا رہا ہوں، میری سفارش تو کر دیں۔ وہاں رہی جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر اما آمنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ پہلی نظر جو سیدہ آمنہ کی اپنے مقدس شوہر کی قبر پر پڑی ہوگی وہ کیا عالم ہوگا۔ یا جب دوسری بات، یا اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 6 سال کے بچے محبوب کچھ نوعی نے یہ فرمایا ہوگا کہ بیٹے یہ تمہارے بابا ہیں، تو محبوب پر کیا گزری ہوگی، کچھ سمجھ نہیں آتی کہ بیٹے محمد بیٹے یہ تمہارے ابا کی قبر ہے، یہ تمہارے بابا کی قبر ہے، تو سرکار دو عالم الصلوۃ و تسلیم کی تبعات کر کے کیا سب ہوگا۔ مدینہ منورہ میں بہت لکھے پڑے یہود رہتے تھے، تورات کے ماہر لوگ تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بچپن کی عمر میں آپ کی پیشانی کو دیکھا، آپ کی چال ڈھال کو دیکھا، رنگ ڈھنگ کو دیکھا، اور پھر آپ کا اندازہ کتابوں کے اس واقعات سے کیا تو سمجھ گئے، اور بہت سے لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ وہی نبی ہے جو آخر زمان نبی ہوگا، یہی بچہ ہے مدینہ منورہ کے اندر 6 سال کی عمر میں، کہ یہی وہ نبی ہے جو آخری نبی ہوگا اور اس امت کا وہ رسول ہے۔ اب یہ چرچا بڑھتا بڑھتا پورے یثرب میں جو ابھی مدینہ نہیں بنا تھا اس میں پھیل گیا۔ اما آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو احساس ہوا کہ کہیں میرے بیٹے کے متعلق یہ باتیں مشہور ہو گئی ہیں، یہود تو دشمنی کرتے ہیں، کہیں انہیں نقصان نہ پہنچائیں، اور لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ اس بچے کو بجائے اس کے کہ یہاں رہیں آپ مکہ شریف واپس لے جائیں۔ چنانچہ حضور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کو لانے کا فیصلہ کر لیا اور آخری سلام کیا۔ وہ آخری سلام کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کس درد سے ہوا ہوگا۔ محبوب پاک علیہ السلام نے
جب اپنے بابا کی قبر کو آخری الوداع کہا ہوا تو بچپن میں کیا کیفیت ہوگی. آئے ہیں ابواہ کے راستہ سے، آپ آئے ہیں جگہ ہے ابواہ شریف، وہاں آ کر حضور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بخار ہوا، سفر کی کوفت تھی، ام ایمن ساتھ تھیں، تو بیماری کی شدت کی حالت میں حضور ساتھ ہیں. اماں جی کو تو پتا چل گیا ہے کہ یہ اس امت کا بننے والا رسول یہ میرا بچہ ہے. یہود کے وہ واقعات، ان کی خبریں آپ کے علم میں تھیں. اور جب وصال کا وقت ہوا تو بیٹے کو، محبوب کو بلایا، ام ایمن سے کہا محمد کو لائیں، اپنے سینے پر لٹایا اور کہا انا میتۃ وذکری باقٍ، فرماتی ہیں میں تو مر رہی ہوں مگر میرا ذکر ہمیشہ رہے گا. میں جا رہی ہوں، میرا ذکر ہمیشہ رہے گا کہ میں امت کو، قوم کو وہ بیٹا دیے جا رہی ہوں جو ساری کائنات کا حاوی ہوگا. کوئی ماں اچھا نیک بیٹا چھوڑ کر قوم کو دے کر چلی جائے تو لوگ اس پر بھی قربان ہوتے ہیں کہ یہ فلاں ماں کا بیٹا ہے، یہ ولی ہے، یہ بزرگ ہے، یہ نیک ہے. اچھی ماں تھی جس نے بیٹے کی اچھی تربیت کی، اور یہ ماں تو وہ بیٹا دے رہی جو کائنات کا شہنشاہ ہوگا، جو اولین و آخرین کا رہنما ہوگا. پھر فرماتی ہیں اللہ انہا کا ان الاسنام، بیٹے رب تجھے بتوں سے بچائے گا. انت تبعث فی الحل والحرم، بیٹے تو ہل میں بھی، حرم میں بھی، مکہ پاک بھی اور مکہ پاک کے بعد بھی تو رسول بنا کر بھیجا جائے گا. یہ اشعار ہیں، بڑے مزیدار ہیں، عربی کے اشعار ہیں. مولانا جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کتاب المنہ والتعظیم میں جو انہوں نے حضور کے والدین کریمین کے بارے میں کتاب لکھی ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ اشعار لکھی ہیں. اور یہ جلال الدین سیوطی کون تھے؟ جن کا بڑا مشہور واقعہ ہے. عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ نقل کرتے ہیں، ان سے پوچھا گیا آپ نے حضور کی زیارت کی ہے؟ تو فرماتے اللہ کا کرم ہے کہ میں نے 70 مرتبہ زیارت کی ہے. لوگوں نے کہا جی 70 مرتبہ بڑی بات ہے، خواب میں 70 مرتبہ؟ تو فرماتے نہیں، 70 مرتبہ خواب میں تو بے شمار مرتبہ ہے. یہ تو 70 مرتبہ وہ ہیں جو میرے دن کے وقت میرے جھونپڑے میں مصطفیٰ کو ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے، رسول اللہ کو گھر میں چلتے ہوئے دیکھا ہے. انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، کتاب المنہ والتعظیم. اس میں انہوں نے یہ اشعار نقل کیے ہیں امام رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتوں سے بچائے گا اور تو ساری کائنات کا رسول ہے. میں جا رہی ہوں، میں جا رہی ہوں اور میرا ذکر باقی رہے گا. آج ذکر باقی ہے. 1,24,000 انبیاء کی ماں ہیں کم و بیش، مگر پوچھا جائے کہ حزقیل کی ماں کا نام کیا تھا، لوط علیہ السلام کی ماں کا نام کیا تھا، کوئی پتہ نہیں، نہ مجھے پتہ نہ آپ کو پتہ. مگر جب کہا جائے کہ مصطفیٰ کی ماں کا نام بتاؤ تو چٹ زبان پر آتا ہے آمنہ. اب دیکھیے الفاظ کی سیٹنگ کیسی ہے. باپ کا نام عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ، اور ماں کا نام آمنہ ہے، امن والی، ایمان والی، امانت والی، محبت والی. اور دایا کا نام حلیمہ ہے، علم والی، پیار والی، شفقت والی. سارے الفاظ کو اکٹھا کیا جائے تو ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے. ان تینوں ناموں پر لکھنا شروع کریں آپ، آمنہ، عبداللہ، حلیمہ، ان تینوں ناموں پر تو آپ میرا خیال ہے بڑی اچھی ضخیم کتاب لکھی جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا، ماتھا چوما اور پھر مثال کر گئیں. ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں. اگلا جو مرحلہ ہے کہ اماں جی کا وصال ابوا میں ہوا اور قبر میں رکھنے والے کون ہیں؟ ام ایمن ہے.
پیارے مصطفیٰ کے ننھے ہاتھ ہیں. محبوب پاک علیہ السلام سے اس عمر میں ماں کی دعائیں لی ہیں. ماں نے بے تحاشا دعائیں دی ہیں کہ میرے بیٹے خدا تیرا حافظ، میں جا رہی ہوں. میرے بیٹے اللہ تیری حفاظت کرے گا، میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہی ہوں. حوصلہ کرنا، پریشان نہ ہونا، خدا تیرا حامی ہے، خدا تیرا ناصر ہے. اور پھر قبر میں ماں کو پیارے بیٹے نے قبر میں اور ام ایمن نے لٹایا ہے. ابوا شریف یہ مقام ہے. مجھے 3-4 مرتبہ اماں جی کی قبر پر حاضری کا موقع نصیب ہوا ہے اور سلام کا موقع ملا ہے. پہاڑ کی چوٹی پر ہے. پھر ام ایمن حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کو لے کر واپس آئی ہیں اور جناب عبد المطلب کے سپرد کیا. یہ بڑا دردناک مرحلہ تھا، منظر تھا کہ عمر 6 برس ہے، والد بھی اٹھ گئے ہیں، والد کا سایہ بھی اٹھ گیا، والدہ کا سایہ بھی اٹھ گیا ہے اور جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفقت کرتے ہیں، محبوب رہ رہے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وقت 6 برس کا اپنے دادا مقدس کی خدمت میں ہے. جناب عبد المطلب کے لیے کیونکہ مکہ کے رئیس تھے، مخدوم تھے، مطاع تھے، لوگ ادب و احترام سے دیکھتے تھے. اور پھر ادب و احترام کی وجہ یہ بھی تھی کہ مصطفیٰ ان کے پوتے ہیں، رسول اللہ ان کے پوتے تھے. وہ ودیت جو امانت تھی ان کے ذریعہ سے آئی ہے. کعبہ شریف کی سائے میں آپ کے لیے قالین بچھا دیا جاتا تھا اور جتنے لوگ، خود بیٹے بھی، جناب عبد المطلب کے بیٹے بھی آ کر قالین پر نہیں بیٹھتے تھے، دور آ کر پیچھے ہٹ کر بیٹھتے، تنہا تکیے کے ساتھ بیٹھتے تھے کیونکہ عظمت کا ظاہر کرنا تھا اور لوگ تعظیم کرتے تھے. مگر محبوب 5-6 سال کی عمر میں بے ساختہ بے تکلف کھیلتے آتے تو دادا کی آغوش میں آ جاتے، دادا کے پاس آ کر بیٹھ جاتے. بیٹوں نے، حضور کے چچاؤں نے 1-2 مرتبہ یہ کیا کہ نہیں بیٹے یہ دادا ابو کا بستر ہے، یہی نہیں بیٹھنا. تو جناب عبد المطلب نے جھٹک دیا تھا کہ خبردار آئندہ میرے بیٹے محمد کو کوئی نہ روکے، اس کی بڑی شان ہے. یہ الفاظ میرے اس پوتے کی بڑی شان ہے، اس پوتے کا بڑا مقام ہے. چنانچہ سارے مکہ کے رئیس، مکہ کے امیر اور خاندان کے معتبر افراد وہ کنارے بیٹھتے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا تکلف جناب عبد المطلب کے بستر پر بیٹھ جاتے اور کھیلتے تھے. ایک صاحب سعید ابن کندی ہے یا کوئی نام بھولیا ان کا، وہ فرماتے ہیں کہ ایک عجیب واقعہ ہوا. میں کعبہ شریف، سعید کہتے ہیں میں کعبہ شریف گیا، بیت اللہ شریف. ایک بڑا حسین آدمی جس کے چہرے پر نور چمکتا تھا، وہ کعبہ کے گرد چکر کاٹ رہا ہے اور بڑا عاجزی کے ساتھ، دکھ اور درد کے ساتھ رو کر دعائیں کر رہا ہے. میں بڑا متاثر ہوا اور وہ الفاظ تھے رد الیہ راکبی محمدا، یہ الفاظ تھے. تو فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا، میں بھی کچھ دیر چکر کاٹا مگر اس کی عجز و انکساری بڑھتی گئی. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یار یہ بابا جی بڑے درد کے ساتھ طواف کر رہے ہیں، کعبہ کا چکر کاٹ رہے ہیں، یہ کون ہے؟ مجھے پتا نہیں تھا. انہوں نے بتایا کہ یہ عبد المطلب ہے، عبداللہ کے والد ہیں اور وہ طواف کعبہ کا طواف کر رہے. تو پھر میں نے پوچھا یہ کچھ گنگناتے بھی ہیں، محمدہ کا لفظ کہہ رہے ہیں، الیہ راکبی محمدہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ کوئی تمہیں پتا ہو تو بتاؤ. تو مکہ کے لوگوں نے بتایا
کہ واقعہ یہ ہوا ہے کہ جتنے لوگ مکہ مکرمہ کے ہیں انہیں جب کوئی مصیبت پڑتی ہے، کسی دکھ میں مبتلا ہوتے ہیں، کوئی کام کرنا ہوتا ہے، تو وہ جناب عبد المطلب کے پاس آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ علاقہ کے رئیس ہیں، معتبر ہیں، متولی ہیں کعبہ کے، ان کے پاس آ جاتے ہیں اور اپنا دکھ انہیں سناتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں، غلاف کعبہ کو تھام کر یہ ویسے دعا کر دیتے ہیں، تو اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے۔ اب پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک غریب آدمی آیا، اس کے اونٹ گم ہو گئے تھے، اس کے اونٹ گم ہو گئے، اور اس نے آ کر جناب عبداللہ سے کہا کہ عبد المطلب سے کہا کہ حضرت جی میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں، تو مہربانی کریں میری اونٹ تلاش کروا دیں۔ تو آپ نے جناب عبد المطلب نے حضور پاس بیٹھے تھے، 6 برس کی عمر میں حضور پاس بیٹھے تھے، تو فرمایا بیٹے محمد اس کے ساتھ جاؤ، اس کے اونٹ تلاش کر دو اسے۔ اب سوال دیکھیے، وہ تلاش کر کر کے تھک گیا ہے، اسے اس کے گم شدہ اونٹ نہیں ملے، اور پھر آ کر جناب عبد المطلب سے کہتا ہے، تو آپ اس کی اونٹوں کی تلاش کے لیے انتخاب کرتے ہیں پیارے محمد رسول اللہ کا، فرماتے ہیں بیٹے جاؤ اس کے ساتھ، یہ غریب آدمی ہے، اس کے اونٹ تلاش کرو۔ حضور چلے گئے، دیر ہو گئی، واپس جلدی نہیں آئے، دیر ہو گئی۔ جناب عبد المطلب کو یہ احساس ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نقصان ہو جائے، میرا پوتا کہیں زخمی ہو، کوئی اور نقصان ہو جائے، تو کعبہ میں آ گئے اور طواف کرتے اور یہ کہہ رہے رد الیہ راکبی محمد، اے اللہ میرے سوار محمد کو جلد واپس لے آنا، اے اللہ محمد کو واپس کر۔ یہ پیار تھا، پوتے سے شفقت تھی، احسان تھا، محبوب کا نام ہے رد الیہ راکبی محمد، یا اللہ محمد کو جلد واپس کر۔ یہ اب اس کی رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہیں کہیں میرے پوتے کا کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ یہی وقت گزرا ہی تھا، وہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ بندہ جس کے اونٹ گم تھے اونٹ لے کر آ گئے۔ حضور فرماتے ہیں دادا ابو اونٹ آ گئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ محبوب کے وسیلہ سے جس سے حضور کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، حضور کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ محبوب پاک علیہ السلام بچپن سے ہی لوگوں کے لیے مشکلات کے حل کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، لوگوں کے لیے سہارا بنے ہوئے ہیں۔ جناب عبد المطلب کے پاس حضور رہ رہے ہیں، اور جناب عبداللہ سے پیار یہاں بیٹھے ہوئے عبداللہ کی باتیں نہیں ہوتی تھی، والد کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور حضور شفقت دادا پیار پھیرتے، سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ کبھی عبداللہ کی بات آ جاتی ہے تو حوصلہ دلاتے ہیں کہ بیٹے حوصلہ ہے، تمہارے ابا تھے ایسے تھے، ذکر ہوتا رہتا ہے۔ اور ان کی خصوصیت جناب عبداللہ کی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں گیا، حضور بیٹھے تھے، ایک آدمی آیا باہر سے، اس نے بڑی اونچی آواز سے کہا السلام علیکہ یا ابن الذبیحین، اے 2 ذبیحوں کے بیٹے آپ پر سلام ہو۔ یہ حضور کو سلام اس نے کہا، حضور محفل میں بیٹھے ہیں، نبوت کا دور ہے، اور وہ بندہ آ کر کہتا ہے السلام علیکہ یا ابن الذبیحین، 2 ذبیحوں کے بیٹے آپ کو سلام ہو۔ میں حیران ہوا اور لوگ بھی حیران ہوئے کہ یہ ذبیحین کیسے کہہ رہا ہے؟ ایک ذبیح کا بیٹا تو سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل ذبیح ہے اور حضور علیہ السلام ان کی اولاد سے ہیں، اس لیے ابن الذبیح کہا گیا، مگر اس بندے نے کہا ہے کہ 2 ذبیحوں کا بیٹا، حضور 2 ذبیحوں کے بیٹے کیسے ہوئے؟ تو پھر پتہ چلا کہ 2 ذبیحوں کا معاملہ یوں ہوا، جناب عبد المطلب یہ جن کا ذکر خیر ہو رہا ہے، ان کے فضائل میں بڑی فضیلت ایک یہ ہے
کہ زمزم کا کنواں انہوں نے اثر نو کھودا تھا. جب گئے تھے بنو جرم نے بنو اسماعیل کو مکہ سے نکالا تو اس وقت انہوں نے یہ بند کر دیا تھا اور بنو جرم نے بہت زیادتیاں کی تھیں. دیر تک زمزم شریف بند رہا. اب عبد المطلب کی باری یہی وقت آیا تو پھر انہیں حکم ہوا. عبد المطلب فرماتے ہیں کہ مجھے حکم ہوا احفر طیبہ کو کھودو. آپ فرماتے ہیں میں صبح اٹھا تو میں نے کہا طیبہ کو کھودنے کا مطلب سمجھ نہیں آیا. پھر اگلے دن دوبارہ حکم ہوا, پھر سبارہ حکم ہوا, تیسری مرتبہ حکم ہوا احفر زمزم کو کھودو. تو فرماتے ہیں میں نے کیونکہ میرے علم میں تھا, اب وہ لوگ نہیں چاہتے تھے قریش کی کنواں زمزم کا کھودا جائے, مگر جناب عبد المطلب نے کھودنا شروع کر دیا. محنت کی تو کنارہ نظر آ گیا. اس وقت کا جو بند ہوا تھا کنارہ نظر آ گیا, اور کنارہ وہ کنواں کھودتے آپ نے ایک دعا کی تھی. دعا یہ تھی کہ یا اللہ مجھے 10 بیٹے عطا کر, اگر 10 میرے بیٹے ہوئے تو ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کر دوں گا. یہ ایک منت مانی تھی. اللہ کا کرم ہوا, اللہ نے بیٹے مانگ سے بھی زیادہ دیے, سوا دے دیے. اب سب بیٹے جب ہوئے تو پھر حکم ہوا خام اوف نظر, اپنی نظر کو پورا کرو. تم نے کہا تھا عبد المطلب کہ میں ایک بیٹا قربان کروں گا, وہ قربان دو, ایک بیٹا قربانی کرو. اب بیٹوں میں نام قربانی کا نکلا جناب عبداللہ کا. انہیں لے کر چلے, ذبح کرنے جا رہا ہوں. تو بہنیں آڑے آ گئیں. انہوں نے کہا کہ بابا جی یہ ہمارا بھائی تو بڑا حسین ہے, بڑا پیارا بیٹا ہے, آپ اسے ذبح نہ کریں, 10 اونٹ ان کے بدلے میں ذبح کر دیں. 10 اونٹ. چنانچہ پھر قرعہ ڈالا گیا. پھر جناب عبداللہ کا نام آیا. پھر آڑے آئی کہ نہیں بابا جی 10 اور اونٹ قربانی دے دیں, انہیں نہ کریں. اسی طرح قرآن نکلتا رہا. ہر بار جناب عبداللہ کے بارہ میں یہ قرآن نکلتا رہا. جب 100 اونٹ ہو گئے تو پھر بھی قرآن جناب عبداللہ کے نام نکلا. اب ذبح کرنے کا معاملہ آیا. فیصلہ یہ ہوا کہ اب 100 اونٹ جو ہے دیت ہے. اگر مسلمان کو قتل کر دیا جاتا ہے, اسے مارا جاتا ہے, تو اس کی دیت. بیٹیوں نے کہا, عزیزوں نے کہا کہ آپ 100 اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں اور عبداللہ کو چھوڑ دیں. چنانچہ یہ فیصلہ یہ ہوا. چنانچہ حضرت عبداللہ کو ذبح نہ کیا گیا اور 100 اونٹ بدلے میں ذبح کر دیے گئے. اس وقت سے دیت 100 اونٹ مقرر ہوئی. اس آدمی آنے والے نے یہ کہا تھا ابن ذبی ہیں کہ اسماعیل بھی ذبی تھے تو ان کا بھی بیٹا ہے, اور تیرے والد عبداللہ بھی ذبی تھے تو ان کا بھی بیٹا ہے. تو جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آپ رہ رہے ہیں. 8 برس کی عمر, 2 سال آپ ٹھہرے ہیں, اور اسی اعزاز کے ساتھ لوگوں کی مشکل کشائی ہوتی رہی, لوگوں کی مصیبتیں حل ہوتی رہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب عبد المطلب جس کام کے لیے بھیجتے وہ کام ہو جاتا تھا, اور محبوب وہ کام کر کے ہی آتے تھے. لوگوں کی نگاہوں میں سرکار کی عظمت مزید ہو گئی. 8 برس کی عمر ہوئی جب سائے پسند آئے نہ, پروردگار کو بے سایہ کر دیا گیا, اس سایہ دار کو. حضور علیہ السلام 8 برس کی عمر میں جناب عبد المطلب کا انتقال ہوا. روایات میں ہے جب جنازہ اٹھا ہے جناب عبد المطلب کا, جب جنازہ اٹھا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 برس کی عمر میں اپنے دادا کے جنازے کے ساتھ جا رہے تھے, اور پاؤں سے ننگے تھے, آنسو پوچھ رہے تھے. ننگے پاؤں دادا کے جنازے کے ساتھ تھے, اور آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے کہ باپ پیدا ہونے سے پہلے چلا گیا, والدہ 6 برس کی عمر میں چلی گئی, دادا کے ساتھ پیار تھا,